السلام علیکم ناظرین، آج ہم اردو کی دوسری کا سبق نمبر 44 پڑھیں گے۔ یہ سبق ہے ایک وقت میں ایک کام۔ ایک وقت میں ایک ہی کام انسان کو کرنا چاہیے، ورنہ اگر دو کام تین کام اگر لاد لیں تو ایسی صورت میں وہ کام مکمل نہیں ہوتا بلکہ ادھورا رہ جاتا ہے، اور ہر کام ادھورا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو کام کریں لگن کے ساتھ اس کو مکمل کر کے پھر دوسرا کام شروع کریں۔ تو چلیے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت میں ایک کام۔ ایک وقت میں ایک کام، پہلے اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں پھر تشریح بھی کر دیں گے، ایکسپلینیشن ہے۔ کام کے وقت کام اچھا ہے، کام کے وقت کام اچھا، اور کھیل کے وقت کھیل اچھا۔ بعض لوگ اس کو وقت پڑھ دیتے ہیں، وقت نہیں پڑھیے گا، وقت پڑھیے گا، قاف پر جزم تا پر بھی جزم۔ اور کھیل کے وقت کھیل اچھا، جب کام کا وقت ہو کرو کام، جب کام کا وقت ہو کرو کام، بھولے سے بھی کھیل کا نہ لو نام، بھولے سے بھی کھیل کا نہ لو نام۔ ہاں کھیل کے وقت خوب کھیلو، ہاں کھیل کے وقت خوب کھیلو، کودو پھاندو کہ ڈنڈ پیلو، کودو پھاندو کہ ڈنڈ پیلو۔ خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ، خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ، ہر بات میں چاہیے سلیقہ، ہر بات میں چاہیے سلیقہ، ہمت کو نہ ہاریو خودارا، ہمت کو نہ ہاریو خودارا، مت ڈھونڈیو اور کا سہارا، مت ڈھونڈیو اور کا سہارا، اپنے بوتے پہ کام کرنا، اپنے بوتے پہ کام کرنا، مشکل ہو تو چاہیے نہ ڈرنا، مشکل ہو تو چاہیے نہ ڈرنا، جو کچھ ہو سو اپنے دم قدم سے، جو کچھ ہو سو اپنے دم قدم سے، کیا کیا کام ہے اور کے کرم سے، کیا کیا کام ہے اور کے کرم سے، چھوڑو نہیں کام کو ادھورا، چھوڑو نہیں کام کو ادھورا، بیکار ہے جو ہوا نہ پورا، بیکار ہے جو ہوا نہ پورا، ہر وقت میں صرف ایک ہی کام، ہر وقت میں صرف ایک ہی کام، پا سکتا ہے عمدگی سے انجام، پا سکتا ہے عمدگی سے انجام، جب کام میں
کام اور چھیڑا، جب کام میں کام اور چھیڑا، دونوں ہی میں پڑ گیا بکھیڑا، دونوں ہی میں پڑ گیا بکھیڑا۔ جو وقت گزر گیا اکارت، جو وقت گزر گیا اکارت، افسوس ہوا خزاں غارت، افسوس ہوا خزاں غارت۔ یہ آخری چیپٹر ہے، آخری صفحہ دعا ہے، چلیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دعا۔ ہماری دعا ہے یہی اے اللہ، ہماری دعا ہے یہی اے اللہ، ہو اسلام کا بول بالا صدا، ہو اسلام کا بول بالا صدا۔ عطا کر سبھی کو ہدایت کا نور، عطا کر سبھی کو ہدایت کا نور، ضلالت کا اندھیرا ہو جائے دور، ضلالت کا اندھیرا ہو جائے دور۔ تیرے بندے تیرے ہی احکام پر، تیرے ایسے ہی لکھا جاتا ہے اس طریقے سے، لیکن نظم کے لیے یہاں پر یا کو حذف کر دیا، ہٹا دیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے۔ تیرے بندے تیرے ہی احکام پر چلیں اور رکھیں دل میں تیرا ہی ڈر، چلیں اور رکھیں دل میں تیرا ہی ڈر۔ ناظرین یہ کتاب مکمل ہو گئی، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کر دیتے ہیں، آپ سنیے گا اسے غور سے۔ ایک وقت میں ایک کام، ایک وقت میں انسان کو ایک ہی کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کون سا وقت کس کے لیے ہے کام کے وقت کام اچھا، یعنی کب؟ جب کام کا وقت ہو تو ایسی صورت میں کام کا کرنا بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اور کھیل کے وقت کھیل اچھا، یعنی جب کھیل کا وقت ہو تو ایسی صورت میں کھیلا کرو، کھیلنا اس وقت اچھا ہے، پڑھائی اس وقت نہ کرو۔ ہر ایک کا ایک کام وقت ہوتا ہے، پڑھائی کا بھی اور کھیل کا بھی۔ جب کام کا وقت ہو کرو کام، لہذا جب اگر کام کا وقت ہو جائے تو کرو کام، یعنی کام کو کرنا ہے۔ بھولے سے بھی کھیل کا نہ لو نام، اب جب کام کا وقت ہو جائے پڑھائی کا یا کوئی اور کام کا تو ایسے وقت میں اس وقت کھیل کا نام نہ لو، بلکہ پڑھائی کرو، یا گھر کے دوسرے کام ہیں اس کو کرو۔ اور جب کھیل کا وقت ہو تب کھیلنا، لیکن جب پڑھائی کا وقت ہو یا گھر کے کام کرنے کا وقت ہو تو بھولے سے بھی کھیل کا نہ لو نام۔ تو ایسے وقت میں بھول سے بھی کھیل کی طرف نہ جائے انسان، تو ایسا انسان اچھا بنتا ہے، بہتر بنتا ہے۔ ہاں کھیل کے وقت خوب کھیلو، جب کھیل کا وقت ہو تو ایسی صورت میں خوب کھیلو، جتنا کھیل سکتے ہو۔ کودو پھاندو کے ڈنڈ پیلو، کودنا ہے، پھاندنا ہے، یا ڈنڈے سے کھیلنا ہو، ڈنڈا گھمانا ہو، ڈنڈ پیلو اسی کو کہتے ہیں ڈنڈا گھمانا۔ تو یہ ڈنڈا گھماؤ یا کودو پھاندو، جب کھیل کا وقت ہو تو خوب کھیلنا، کوئی بھی کھیل۔ خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کام کرو گے تو خوش رہو گے، اور یہی بھی طریقہ ہے خوش رہنے کا، خوش رہنے کا یہی طریقہ ہے، یہی آئیڈیا ہے۔ ہر بات میں چاہیے سلیقہ، کہ ہر بات میں چاہیے سلیقہ، یعنی ہنرمندی چاہیے، اور اسی طریقے سے کسی کام کو رول کے اعتبار سے کریں تو وہ کام اچھا لگتا ہے، چاہے کھیل کا ہو یا پڑھائی کا ہو یا کوئی اور کام کا ہو۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ ہر بات میں چاہیے سلیقہ، ہر بات میں ایک موقع چاہیے، وقت چاہیے، اور ہنرمندی چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کا وقت بھی چاہیے، اسی کو کہا ہے سلیقہ۔ ہمت کو نہ ہاریو خدا را، پھر کہا جب کام کرنے لگو تو ایسی صورت میں ہمت نہیں ہارنا اللہ کے واسطے، خدا را خدا کے لیے،
खुदा के वास्ते हिम्मत को ना हारना, मत ढूंढ लियो और का सहारा। ये ना समझना कि अब हम काम कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है तो अब चलते हैं दूसरों का सहारा ले लेते हैं फ़ौरन। नहीं, पहले अपने से करना है, ख़ुद से करने की उसे कोशिश करनी है और दूसरों का सहारा नहीं ढूंढना है। अगर जो शख्स दूसरों का सहारा ढूंढता है तो इस सूरत में पूरी ज़िंदगी सहारा ही ढूंढता रह जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं होता और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लायक नहीं होता। इसलिए इंसान को पहले कोई भी काम खुद से करने की आदत डालनी चाहिए। अपने बूते पे काम करना, यानी अपने बल पे, अपनी ताकत पे, या इसी तरीक़े से अपने अमल पे यकीन करते हुए काम करना चाहिए इंसान को। बूते के माने ताकत है यहाँ पे। अपने बूते पे काम करना, मुश्किल हो तो चाहिए न डरना। अगर मुश्किल काम है तो उस वक्त डरना नहीं है। बाद मरतबा इंसान डर जाता है, बल्कि ज़्यादातर डर जाता है, काम मुश्किल है। लेकिन कह रहे हैं कि जब मुश्किल हो तो चाहिए न डरना, बिल्कुल नहीं डरना है। जो कुछ हो सो अपने दम कदम से, दम के माने ताकत, कदम के माने पैर, यानी अपने दम कदम से, यानी अपनी ताकत से करो। कोई भी काम हो तो जो कुछ हो तो अपने दम कदम से करो, अपने दम कदम से वो काम अंजाम दो, अपने अमल से अंजाम दो। क्या क्या काम है, क्या ऐसा काम भी कोई काम है और के करम से, जो दूसरा करे और उसके बाद वो तुम्हारा काम हो जाए तो वो क्या काम है? बिल्कुल ऐसा काम नहीं कहलाएगा। इसलिए कि वो ड्यूटी थी जो तुम्हारे लिए निभा दी गई, आइंदा तुम इस काम को फिर दोबारा नहीं कर पाओगे। लिहाजा जो काम करो खुद से करो। क्या काम है, यानी ऐसा क्या काम है जो और के करम से हो, दूसरा कर दे? बिल्कुल नहीं, बल्कि खुद से करो। छोड़ो नहीं काम को अधूरा, काम को अधूरा भी नहीं छोड़ना है, बल्कि पूरा मुकम्मल करके रहना है जो काम शुरू कर दो। बेकार है जो हुआ न पूरा, यानी ऐसा काम बेकार है जो अधूरा छोड़ दिया तुमने, पूरा ना किया, तो ऐसा काम करना बेकार है वो काम। लिहाजा क्या करो, काम को पूरा करो। हर वक्त में सिर्फ एक ही काम पा सकता है उम्दगी से अंजाम, अच्छाई से अंजाम हो सकता है, अच्छाई से मुकम्मल हो सकता है। कब? जबकि हर वक्त में सिर्फ एक काम रखोगे तो वो काम पूरा मुकम्मल कर लोगे और फिर वो अच्छी तरीके से मुकम्मल भी हो जाएगा। पा सकता है उम्दगी से अंजाम, अगर एक काम रखोगे तो वो काम अच्छी तरीके से अंजाम को पहुंच जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब काम में काम और छेड़ा, यानी एक काम था ही, दूसरा काम और करना शुरू कर दिया, छेड़ा और काम को छेड़ दिया, यानी दूसरा काम भी शुरू कर दिया, दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा, तो फिर न एक काम पूरा हुआ न दूसरा काम, दोनों काम में बखेड़ा पड़ जाता है, यानी कि दोनों काम अधूरा रह जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए ताकि उसको मुकम्मल कर सको। जो वक्त गुज़र गया अकारत, जो वक्त गुज़र गया बेकार, अकारत माने बेकार, जो वक्त अकारत गुज़र गया, बेकार गुज़र गया, अफसोस हुआ ख़ज़ाना गारत, तो अफसोस करो कि तुम्हारा ख़ज़ाना क्या हो गया, गारत हो गया, ख़त्म हो गया, तुम्हारा ख़ज़ाना डूब गया, तुम्हारा ख़ज़ाना गुम हो गया। इसलिए कि वक्त तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम रोक करके और उसको सही इस्तेमाल करके, सही ढंग से इस्तेमाल करके अपने आप को अच्छा बना सकते थे, लेकिन तुमने उस वक्त को खो दिया। लिहाजा तुम्हारा वक्त भी खोने की वजह से ये समझो कि तुम्हारा ख़ज़ाना गुम हो गया, किसी ने चुरा लिया। इसलिए कि इसी वक्त को इस्तेमाल करके इंसान बड़ा बनता है और अच्छा एजुकेटेड पर्सन कहलाता है। वजह यही है कि जिन्होंने वक्त की कदर की तो फिर ऐसी सूरत में ज़माने ने उसकी कदर की है। और आज भी जो लोग बड़े बनते हैं या आइंदा भी कभी बनेंगे, इन सबों का ये हाल है कि वो लोग अपने वक्त की कदर किया करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि अपने वक्त की कदर करें। इसलिए अरबी का मक़ूला है अलवक्त असमनु मिन अज़्ज़हब, कि इस वक्त सोने से ज़्यादा कीमती है, यानी सोना चांदी जो होती है उन चीज़ों को हम ज़्यादा कीमती समझते हैं, हालांकि उससे ज़्यादा कीमती हमारा वक्त है, इसको हमें ज़ाय नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबों को वक्त की हिफाजत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। चलिए आखिर वाला सबक पढ़ लेते हैं। आखिर में राइटर ने दुआ को रखा है कि इस किताब का अख्तिताम दुआ पर हो, ख़त्म दुआ पर हो। दुआ यदऊ के माने आते हैं बुलाना, पुकारना। चूँकि अल्लाह ताला को से अपना सवाल किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है और मांगा जाता है, इसलिए इसको दुआ बोला जाता है अपने लिए। दुआ हमारी दुआ है यही अल्लाह, हमारी दुआ है कि ए अल्लाह
ہو اسلام کا بول بالا سدا، سدا مانے ہمیشہ، ہمیشہ اسلام کا بول بالا ہو، یعنی اسلام کے ماننے والے زیادہ بڑھیں اور بڑھتے ہی چلے جائیں، اور اس کو کسی طریقے کی تنگی نہ آئے، پریشانی نہ آئے، یہ کتاب والے کہہ رہے ہیں۔ عطا کر سبھی کو ہدایت کا نور، اے اللہ دے، عطا کرنا مانے دینا، اے اللہ سب کو ہدایت کا نور دے، نور کے معنی روشنی کے آتے ہیں، یعنی ہدایت کا راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ہے، اور ہمیں پیچ دار راستے پہ نہ لے جا کہ ہم گمراہ ہو جائیں، ضلالت کا اندھیرا ہو جائے دور، ایسے سیدھے راستے پر ہم چلیں کہ ٹیڑھا میڑھا جو راستہ ہے، ضلالت کا راستہ ہے، وہ اس کا اندھیرا ختم ہو جائے، ڈارکنیس یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے۔ تیرے بندے تیرے ہی احکام پر، اے اللہ تیرے بندے یعنی جتنے انسان ہیں تیرے ہی احکام پر، تیرے حکم پر، تیرے آرڈر پر چلیں اور رکھیں دل میں تیرا ہی ڈر، تیرے احکام پر چلیں، تیرے حکم پر چلیں اور تیرا ہی ڈر رکھیں، ایسے بندے سب کو بنا دے اے اللہ۔ تو ناظرین یہ سبق یہاں پر مکمل ہوا، اور آخر میں ہم سبوں سے یہی درخواست کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلا دیا کریں، اور جتنی ہماری ویڈیو ہیں اگر آپ کو نہ ملتی ہو تو پلے لسٹ جا کر کے چیک کر لیا کریں، وہاں پر انشاءاللہ اردو کا قاعدہ، اردو کی پہلی، اردو کی دوسری، اسی طریقے سے اردو زبان کی دوسری، تیسری اور اس کے بعد چوتھی کی ویڈیو بھی ہم بنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے ساری کتابیں انشاءاللہ آئیں گی، اور ایم یو کے انٹرنس میں جو کتابیں چلتی ہیں انشاءاللہ ان کتابوں کی بھی ویڈیو ہم اردو کی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور جلد از جلد انشاءاللہ وہ کتاب بھی آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ تو آخر میں سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے پھیلا دیں، اور ویڈیو کو پورا مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو سے خاطر خواہ فائدہ ہو۔ چلیے یہیں پر آپ لوگوں سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔